نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج اپنے جماعتی ساتھیوں سے ایک انتہائی اہم بات عرض کرنی ہے۔ سب سے درخواست کرنی ہے کہ جماعت کے ساتھ وابستہ رہے اور جماعت کے اندر کسی بھی قسم کے انتشار پھیلانے کے باعث نہ بنے، اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ بازی مت کیا کرو، اختلافات مت کیا کرو۔ قرآن پاک کا نقطہ نظر اس حوالے سے آپ کے سامنے آ گیا کہ وہ مسلمانوں کے اندر اجتماعیت کو چاہتا ہے اور اجتماعیت کو برقرار رکھنے کا حکم کرتا ہے۔ جو چیز اجتماعیت کے لیے منافی بن جاتی ہے، شریعت ان تمام چیزوں کے اوپر پابندی لگاتی ہے اور ان کو مسترد کرتی ہے، ان کو حرام گردانتی ہے۔ اس حوالے سے اگر قرآن پاک کے اوپر نظر ڈالی جائے تو قرآن پاک نے جہاں احکام کی صورت میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو اس طرح اپنے واقعات کی صورت میں بھی اس بات کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے کہ جب وہ کوہ طور پر چلے گئے تھے اور قوم کے اندر بت پرستی شروع ہو گئی تھی، انہوں نے ایک بچڑا بنا دیا تھا اور اس کی پوجا شروع کی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت کے بعد واپس آئے اور قوم کی حالت معلوم ہو گئی کہ وہ بچڑے کی عبادت کے اندر مبتلا ہو گئی ہے، تو حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے خلیفہ تھے، جو ان کو جانشین بنا کر چھوڑ کر چلے گئے تھے، ان کو ڈانٹا، ان کو گریبان سے پکڑا، ان کو بالوں سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا اور یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کو کیوں اس بت پرستی سے بچائے نہیں؟ کیوں آپ نے ان لوگوں کو اس طرز عمل سے اور اس بچڑے کی عبادت سے منع نہیں کیا؟ کیوں اس بارے میں آپ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اس بارے میں اپنے 3 عذر پیش کیے، بلکہ 4 عذر پیش کیے۔ ایک عذر یہ پیش کی ہے کہ ان القوم استضعفونی، قوم نے مجھے کمزور بنا لیا تھا یا مجھے کمزور سمجھ لیا تھا۔ دشمن کا سب سے بڑا وار یہی ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنے مد مقابل کو کمزور بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے وہ ہر داؤ استعمال کرتا ہے، ہر حربہ جو مناسب حال وہ سمجھتا ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ اور جب دشمن یا سامنے والا آدمی کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اپنے منمانی کی جا سکتی ہوتی ہے۔ اس لیے ہارون علیہ السلام نے یہ نقطہ بیان کر دیا کہ سب سے پہلے ان لوگوں نے مجھے کمزور کیا یا مجھے کمزور ہی سمجھا آپ کے مقابل میں، وَقَادِ يَقْتُلُونَنِي، اور جب مجھے کمزور سمجھا یا جب مجھے کمزور ہی کر دیا تو پھر میرا قتل ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لہذا وہ قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے اگر میں صرف دعوت پر اکتفا نہ کرتا اور کھلے میدان میں آ کر ان کے سامنے رکاوٹ بن جاتا تو پھر یہ مجھے قتل بھی کر دیتے۔ یہ سورہ اعراف کی آیتیں ہیں۔ سورہ اعراف میں یہاں تک ذکر ہے، جبکہ سورہ طٰہٰ میں 2 وجوہات اور بھی ذکر کر دی گئی ہیں۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے اس بات کا خوف لاحق تھا کہ میں اگر میدان میں اترتا ہوں اور زبردستی ان لوگوں کو اس عمل سے روکتا ہوں تو ظاہر ہے کچھ لوگ ہٹ درم ہوں گے
کچھ لوگ ضدی ہوں گے، وہ مقابل میں آئیں گے اور اپنے لیے گروہ بنائیں گے۔ اسی طرح بنی اسرائیل مختلف جماعتوں میں بٹ جائیں گے اور گروہی طرز عمل شروع ہو جائے گا۔ اور مجھے اس بات کا بھی بڑا خیال تھا کہ جب آپ واپس آئیں گے تو مجھ پر یہی اعتراض کریں گے کہ آپ نے ایسا طرز عمل کیوں اختیار کیا جس کی وجہ سے قوم کے اندر پھوٹ پڑ گئی۔ اور آپ یہ کہیں گے وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، آپ نے یہ طرز عمل اختیار کرنے سے پہلے میرے قول کا انتظار کیوں نہیں کیا، میری رائے کا انتظار کیوں نہیں کیا، میرے مشورے کا انتظار کیوں نہیں کیا، میری آمد کا انتظار کیوں نہ کیا۔ تو چونکہ میرے پاس کوئی جواب نہ ہوتا، اس وجہ سے میں نے جہاں تک دعوت کا کام تھا چلاتا رہا، لیکن جہاں ہٹ درمی دیکھی اور بنی اسرائیل کو تقسیم ہوتا ہوا دیکھا تو پھر میں نے سختی سے کام نہیں لیا۔ جہاں تک دعوت کی بات ہے تو اس میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر اور یہ اعذار سن کر ان کو معذور ہی سمجھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، کہ ربا میرے بھی بخشش فرما دیجئے، میرے بھائی کی بھی، وادخلنا فی رحمتک، ہمیں اپنے رحمت میں داخل کر دیجئے، وانت ارحم الراحمین، آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ بات ذکر ہوئی جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قوم کے اندر نظریاتی قسم کے اختلافات پیدا ہو جانے کے باوجود بھی ظاہری طور پر ان کے اندر اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام نے جو انداز اختیار کیا تھا اور اس کی جو وجہ بیان کی ہے، وہ وجہ آج ہمیں سبق دے رہی ہے کہ ہمیں اپنی جماعتی زندگی میں کیا طرز عمل اختیار کر لینا چاہیے۔ ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی کردار، ہمارا کوئی طرز عمل وہ جماعت کے اندر انتشار کا باعث نہ بن جائے اور جماعت کے اندر دڑبندی کا باعث نہ بن جائے، جماعت کے اندر تفرقے کا باعث نہ بن جائے۔ اسی طرح ہم جب قرآن پاک پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک اور واقعہ انتہائی اہمیت کا حامل نظر آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز عبادتوں میں سے سب سے بڑی عبادت ہے۔ اسلام کے 5 بنیاد ہیں، ان 5 بنیادوں میں سے دوسری چیز نماز ذکر کر دی گئی ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ اور الی آخری۔ تو ان میں شہادت ان لا الہ الا اللہ کے بعد نماز کا ذکر ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز جب اسلام کے بنیادی اراکین میں سے دوسرا رکن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جنت کی کنجی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذکر کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد، اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کیا کرو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ اور پھر اس کے اندر جماعت، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا عمل ہے جو بلا کسی عذر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں کیا، بلکہ جماعت کے تارکین کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سخت احکام بیان کیے ہیں، سخت ارشادات فرمائے ہیں، وہ ہر کوئی جانتا ہے
اور ہر عالم اس سے باخبر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ عظیم عمل جب اس کی ٹکراؤ آئی اجتماعیت کے ساتھ، تو یہ عمل، یہ عبادت توڑ دی گئی، لیکن جماعت کو نہیں توڑا گیا۔ آپ نمازی خوف کے اصطلاح سے واقف ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ ہو اور نماز کا وقت آ جائے، محاذ پر آپ لڑ رہے ہو، دشمن کے حملے کا بھی خوف ہو، تو پھر اس صورت میں آپ نے کس طرح نماز قائم کرنی ہے؟ وہ یہ کہ آپ امامت فرمائیں اور کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ نماز کے اندر شریک کہیں، اور جب وہ لوگ ایک رکعت نماز پڑھیں تو وہ چلے جائیں، دوسرے گروہ آ کر آپ کے پیچھے نماز کی رکعت پڑھیں، اور جب یہ دوسرا گروہ ایک رکعت نماز پڑھے گا تو آپ کی 2 رکعتیں پوری ہو جائیں گی، آپ تو سلام پھیر دیں گے۔ پھر پہلے والے لوگ آ جائیں، وہ اپنی باقی ماندہ نماز کی تکمیل کریں اور سلام پھیریں۔ پھر یہ لوگ آ جائیں جنہوں نے دوسری رکعت پڑھی تھی، پہلی رکعت جن کی رہ گئی تھی، وہ آ جائیں اور اپنی نماز کی تکمیل کریں۔ یہاں آپ اندازہ لگائیں کہ ایک امیر کی قیادت میں نماز، ایک امیر کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے یہ صورت اختیار کر دی گئی کہ نماز توڑ دی گئی، لیکن جماعت توڑنے نہیں دی گئی۔ ایک امیر، ایک ہی امام کی امامت میں سب نے نماز پڑھنی ہے، اور اس کا طریقہ شریعت مطہرہ نے یہ بتلا دیا صلاۃ خوف کی صورت میں۔ ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ حکم دیا جاتا کہ صحابہ کرام کا ہر فرد نماز پڑھانے کا اہل تھا، مسلمانوں میں ہر فرد نماز پڑھنے کا اہل ہوا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاسق و فاجر کے بھی پیچھے نماز پڑھ لیا کرو، لیکن اکیلا نماز نہ پڑھو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہر شخص امام بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، قیادت جو ہے، امیر جو ہے، وہی امام بن کر نماز پڑھائے اور سب کو پڑھائے، تو اس سے اجتماعیت کی اہمیت انتہائی واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اجتماعیت کو توڑنے کے لیے تگودت کرتے ہیں، انتشار پھیلاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہو جاتا ہے آخرکار وہ جہنم میں جا کے گر جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے انتہائی واضح ارشادات عطا فرما دیے ہیں، اور ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام سربراہ مقرر کر دیا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تک آپ کا امیر کسی کفر بواح کا مرتکب نہ ہو جائے تب تک آپ ان کی اطاعت سے باہر نہ نکلے، اور فرمایا من اطاع الامیر فقد اطاعنی، جس نے امیر کی اطاعت کر دی اس نے میری اطاعت کر دی، اور جس نے میری اطاعت کر دی اس نے اللہ کی اطاعت کر دی، جس نے امیر کی نافرمانی کر دی اس نے میری نافرمانی کر دی، اور جس نے میری نافرمانی کر دی اس نے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ اور جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ پھر جہنم بنتا چلا جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جماعت کے توڑنے والے کتنے بڑے مجرم ہیں، کتنے بڑے مجرم، کتنے بڑے مجرم۔ میں کارکنوں سے درخواست کروں گا کہ آپ اس عمل میں ان کے ساتھ شریک نہ ہو۔ آج میں نے دیکھا کہ وہ رسوا ہوئے۔ اسلام آباد
اجلاس میں ان کے پاس ایک گھرانے کے افراد کے بقدر بھی افراد موجود نہیں تھے۔ خدا نے ان کو دکھایا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، تم جو کچھ تھے جماعت کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے تھے، اب جب جماعت سے نکلے تو تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ بس ساتھیوں، متحد رہو، متفق رہو، یہ بغاوت نہیں، یہ عمل تطہیر ہے، اور یہ عمل تطہیر بہتر ہی ہے جماعت کے لیے، جماعت کی مضبوطی کے لیے، جماعت کے نظریات کو پھیلانے کے لیے۔ جماعت نے اپنے لیے جو ہدف مقرر کیا ہے، جو اپنی منزل مقرر کی ہے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔